الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم و مکرم حاضرین جمعہ اور عزیز طلبہ، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آج 29 ذی الحجہ ہے، یعنی چاند کے تاریخ کے اعتبار سے آج 29 تاریخ ہے، اور انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے بھی آج 29 تاریخ ہے. اور یہ سال ہمارا اسلامی سال جس کو کہتے ہیں ہم سے جدا ہونے والا ہے. کچھ دن ہی رہ گئے ہیں کہ یہ ہمیں خیر آباد کہہ دے گا اور ہمیں چھوڑ کر نیا سال کی طرف ہماری رہنمائی کرے گا. یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے نزدیک، جس چیز کا بھی تاریخ متعین کی جاتی تھی وہ اسلامی تاریخ یعنی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے وہ تاریخ متعین ہوتی تھی. اور حقیقت میں مسلمانوں کا نیا سال جس کو کہا جائے تو وہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہونی چاہیے جو ابھی ہمیں آنے والا ہے، جس کو ہم محرم الحرام سے تعبیر کرتے ہیں. ایک دو باتیں سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ سال کا ابتدا کیسے ہوا، کہاں سے ہوا. دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ سال کا ابتدا کس مہینہ سے ہوا اور کیسے ہوا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ سال جو جا رہا ہے ہمیں کیا پیغام دے کر جا رہا ہے. تو سب سے پہلی بات کہ یہ سال کی شروعات کیسے ہوئی. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ایک مجلس بیٹھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا. ایک خط، ایک تحریر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو اس میں صرف مہینہ کا نام شعبان لکھا ہوا تھا.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ کیسے معلوم ہے کہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے، یا یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ نہیں ہے، یہ کیسے معلوم چلا؟ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی میٹنگ بیٹھائی گئی اور مجلس بلائی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جمع ہوئے اور اس پر مفصل بحث ہوئی، آپس میں بحث و مباحثہ ہوئی، آپس میں باتیں اور رائے آئی کہ سال کی ابتدا کہاں سے کی جائے۔ تو رائیوں میں سے رائے دینے والوں نے ایک رائے دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینہ میں ہے، اس لیے ربیع الاول کو مہینہ کو کہ ابتدا میں سال کا شروعات کیا جائے، یعنی ربیع الاول کو مہینہ کو یہ قرار دیا جائے کہ یہ سال کا مہینہ شروعات ہے۔ کسی نے رائے یہ دی کہ نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو نبوت ملی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو نبوت کا سرتاج اور تاج پہنایا گیا ہے، اسی سال سے ہی سال کا ابتدا کی جائے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہجرت کا سال ہے، اس ہجرت کے سال سے ہی سال کی ابتدا کی جائے۔ جیسے ہم جنوری کو کہتے ہیں کہ سال کی شروعات ہے، اسی طرح کہنے والوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہجرت جس سال اور جس مہینہ میں شروع ہوئی ہے، اسی مہینہ کو سال کی ابتدا شروع قرار دیا جائے۔ کسی نے کہا نہیں، بلکہ آپ کے سال وفات کو، آپ جب دنیا سے دار فانی سے رخصت ہوئے، اسی مہینہ کو سال کی شروعات اور ابتدا شمار کیا جائے۔ یعنی چار رائے آئے۔ ایک رائے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش، ولادت، دوسری بات اور دوسری رائے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت، تیسری رائے اور تیسری بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت، اور چوتھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات۔ لیکن بیٹھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تھے، جن کی نظر اتنی گہری اور عمیق ہوا کرتی ہے کہ آج کی سائنسداں کی اس کا دماغ آخر جواب دے دے گا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا دماغ وہاں سے شروع ہوگا۔ ایسے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسے کے جو لیڈر تھے وہ ہمارے اور آپ کے فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے، جس کے راستے پر شیطان چل رہا ہو اور شیطان اس راستے پر چل رہا ہو، معلوم ہو جائے کہ اس راستے سے عمر فاروق آنے والے ہیں، تو اس راستے سے شیطان بھی ہٹ جایا کرتا تھا۔ یعنی شیطان کے اندر بھی اتنی خوف و حراست ہوا کرتی تھی، اور شیطان بھی عمر فاروق سے ایسا ڈر اور خوف محسوس کیا کرتا تھا کہ راستہ بھی بدل دیا کرتا تھا۔ اس مجلس کے لیڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک رائے دی، حضرت علی نے ایک رائے دی، حضرت عمر فاروق نے ان پر مہر ثبت کر دی اور کہا کہ سال کی ابتدا یہ نبوت سے نہیں کیا جا سکتا ہے، اور سال کی ابتدا یہ ولادت سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ولادت سے، نبوت سے سال کی ابتدا کرتے ہیں، تو ولادت بسعادت اور نبوت کی جو تاریخ ہے اس میں خود اختلاف ہے۔ اگر اس کو ہم متعین کر دے، اگر اس سال کی ابتدا اس سے شروع کر دے، تو آنے والی جو امت ہے یہ خود اختلاف میں مبتلا ہو جائے گی، خود آپس میں اختلاف کرے گی کہ یہ تاریخ میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ کہنے والے کہیں گے کہ 9 ربیع الاول کو، کہنے والے کہیں گے 13 ربیع الاول کو، اس لیے سال کی ابتدا 13 ربیع الاول سے ہونی چاہیے۔
کہنے والے کہیں گے کہ سال کی ابتدا 9 ربیع الاول سے ہونی چاہیے، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، سال کی ابتدا یہ نبوت اور ولادت کے نہیں سے نہیں ہوگی۔ پھر کس سے ہوگی؟ 2 ہی بچے، ایک ہے ہجرت، دوسرا ہے وفات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس مہینے میں ابتدا کی ہجرت کی یا ارادہ کیے؟ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے کب رحلت فرما گئے، دنیا سے کب رخصت لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور انتقال کب ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم وفات سے کرتے ہیں تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن ایسا دن ہے کہ جب یہ سال گزرے گا تو امت کڑ کڑ کر اور امت کے اندر ایک بے بسی سی کمزوری سی ظاہر ہوگی اور امت بحال رہے گی کہ یہ سال کی ابتدا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت اسی سال میں اسی مہینے سے ہوئی ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے دن کو اور مہینے کو سال کا ابتدا شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کو نہیں کہا جا سکتا سال کی شروعات۔ ایک ہی وجہ ہجرت کی سال متعین کر دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سال کی ابتدا اور سال کی شروعات جو ہوگی وہ ہجرت کے واقعات سے شروع ہوگی۔ یعنی جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے اور جس وقت ارادہ فرمایا تھا اسی وقت اسی مہینہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہجرت ہے اس وقت سے سال کی ابتدا شروع ہوگی۔ ایک بات تو متعین ہو گئی، یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اسلامی تاریخ اور اسلام کا مہینہ، اسلام کی چاند کی تاریخ کا ابتدا کہاں سے ہوئی۔ دوسری بات، لیکن ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ پھر بھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اذیتیں تھی، تکلیفیں تھی، مسلمانوں پر بار تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے ساتھ تکلیفیں برداشت کرنے کی جو نسبتیں آئی تھی اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف ہجرت کر گئے مدینہ کی طرف۔ تب بھی تو یہ غم کا سال ہے، یہ نا امیدی کے سال ہے، یہ بے بسی کمزوری ظاہر کر سکتا ہے، لیکن نہیں، ابھی آگے معلوم ہو جائے گا۔ واقعہ بدر اسی اور کئی واقعہ ایسے رونما ہوئے ہیں جو اسی مہینے میں ہوئے ہیں، لیکن واقعہ جو سب سے بڑا واقعہ کو حضرت عمر فاروق نے کہا، یہ ہجرت کے واقعہ کو قرار دے کر سال کی ابتدا فرما دی۔ واقعہ بدر بھی ایسا واقعہ ہے جس میں اسلام اور غیر کے درمیان، مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان، مسلم اور غیر مسلم کے درمیان ایسا معرکۃ الآرا لڑائی تھی اور ایسا جنگ تھا جس میں اسلام کے ایسا فتح نصیب ہوئی ہے کہ آج تک تاریخ ڈھونڈنے والے ایسے تاریخ پر دنگ ہے کہ 313 ایک طرف اور یہ کفار 1000 کے لشکر ہے، لیکن مسلمانوں کی فتح ہو رہی ہے، مسلمانوں کی جیت ہو رہی ہے۔ ایک سوچنے والی چیز ہے کہ ایک طرف 313 شخص ہے، 313 افراد کی جماعت ہے، دوسری طرف ہزاروں کا لشکر ہے جس میں ہزاروں کا اور ٹینکوں اور تلواریں بھری پڑی ہے، اور ایک طرف کچھ گھوڑے کچھ تلواریں موجود ہے، تب بھی فتح ایسے افراد اور ایسی جماعت کی ہو رہی ہے جو بے لوث ہے، بے طاقت نظر آ رہے ہیں، بظاہر ان کے نزدیک کچھ ہے ہی نہیں۔ اس واقعہ سے بھی ابتدا کی جا سکتی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں، ہجرت کا واقعہ، ہجرت کا واقعہ سے کیوں کیا گیا؟ ایک سوال ہے۔ اس لیے ہجرت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اسلام، مسلمان اور غیر مسلمان، مسلم غیر مسلم، اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے ایک طرف، اور اللہ کے رسول کے منکر، رسول اللہ کے منکر، کتاب اللہ کے منکر ایسے جدا ہو گئے
کہ ہجرت سے ہی معلوم چل گیا، جب اللہ کا حکم نازل ہوا اسی وقت یہ فیصلہ کیا گیا، اللہ نے حکم فرمایا رسول اللہ کو، صحابہ کو حکم دیا جائے کہ آپ ہجرت کرتے چلے جائے۔ صحابہ کرام تھوڑی تھوڑی کر کے ہجرت کرتے چلے گئے مدینہ کے طرف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ربیع الاول کے مہینے میں ارادہ فرمایا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کے مہینے میں ابتدا نہیں کی ہجرت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم ہوا محرم الحرام کے مہینے میں۔ محرم الحرام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کرتے ہیں، مکہ سے مدینہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ایمان لا چکے تھے، رسول اللہ کو مان چکے تھے، جو حج کے مہینے کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں بیعت کر چکے تھے، اللہ ان کے دلوں کو کھول رکھا تھا، اللہ ان کے دلوں کو شرح صدر کر رکھا تھا۔ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مکہ کی سرزمین کو تنگ کر دی گئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مکہ کی سرزمین کو تنگ کر کے آپ کو اذیتیں تکلیفیں دی جا رہی ہے، آپ کو مصیبتیں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے یہ مکہ میں بیعت کر کے گئے اور ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر یہ وعدہ کر کے گئے، عہد کر کے گئے کہ آپ مکہ سے مدینہ کر ہجرت کر کے آئے، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کی مال کی حفاظت کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کی اولاد کی حفاظت کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کی بیویاں کی حفاظت کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کی صحابہ کے حفاظت کریں گے۔ اس طرح وعدہ کر کے مدینہ والے یہ انصار لوگ وعدہ کر گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اس وقت ایک ایسی بےتابی تھی مدینہ والوں کے اندر، ایک ایسی بے چینی تھی، ایک ایسی اضطراری تھی، ایک ایسے خوشکن حالات تھے کہ دھوپ چلچلاتی دھوپ پڑی ہوئی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے یہ خبر مل گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکل چکے ہیں مدینہ کے طرف، تو یہ بے چینی بھی اضطراری اس قدر تھی کہ لوگ بوڑھے بچے عورتیں نوجوان آقا غلام سب ایک در پہ کھڑے ہو گئے۔ یہ چلچلاتی ہوئے دھوپ میں بھی آ کے روزانہ یہ تکا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، نظروں کو اپنے آگے بڑھایا کرتے تھے کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ تو نہیں رہے ہیں۔ یہ بے چینی اس لیے تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی محبت تھی، یہ بے چینی اس لیے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت تھی۔ یہ مکے والے جب ان کی قدر نہیں کی ہے، ایسے چاند کی قدر نہیں کی ہے جو مکہ میں طلوع ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے چاند کو مکہ سے طلوع کر اور اس کو روشن کیا مدینہ میں، مدینہ والوں نے قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسے لقب سے ملقب کیا جس کو انصار کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے آج دنیا میں برادری کی لڑائی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم شیخ ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم ملک ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم غفاری ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں ہم ابو بکری ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم علوی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم عثمانی ہیں، لیکن یاد رکھیے شریعت کی نظر میں کسی کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ شریعت نے تقسیم کی ہے صرف اور صرف دو تقسیم کی ہے، ایک مہاجر کی دوسری اور ایک انصار کی۔ کوئی مہاجر ہے تو ہجرت کرنے والا صرف وہی مہاجر کہلا سکتا ہے، اور کوئی انصار مدد کرنے والا وہی انصار کہلا سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی شیخ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو اسلام اور شریعت کہہ دی صرف اور صرف مہاجر تو مہاجر ہی ہو گئے، صرف اور صرف انصار تو صرف انصاری ہوں گے۔ آج لڑائیاں چل رہی ہے شیخ ملک وابائے۔ ہنسی کی بات یہ ہے، سنیے ہمارا گھر کا واقعہ ہے، ہمارا رشتہ اور بھائی کا رشتہ لگ رہا ہے، سب باتیں ہو گئی، ہمارے طرف سے گئے گھر پسند، لڑکا کو لوگ دیکھے پسند، سب باتیں ہو گئی، آخر میں فون لگا کے پوچھ رہا ہے آپ کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں؟ خیر ہم لوگ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ انصار سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگ انصاری ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ ملک ہیں۔ واہ بھائی، رشتہ داری میں ملک اور شیخ اور انصاری کیا جا رہا ہے، حالانکہ شریعت کہہ رہی ہے صرف اور صرف دو جماعت اور دو گروہ ہے، دو حزب ہے، صرف ایک مہاجر دوسرا انصار، جس کو اللہ نے کہا بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آج اسی کی لڑائی چل رہی ہے،
اس کی وجہ سے کتنوں قتل و غارت بھی ہو رہے. ہمارے شیخ کو ایسے کہتے ہیں, کیا شیخ, ایسے شیخ کو جب اللہ نہیں مان رہا, رسول اللہ نے, تو ہمارا آپ کیا. اس لیے یاد رکھے, تقسیم کرنا ہے صرف دو, یہ مہاجر انصار, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور یہ شادی بیاہ میں یہ شیخ ملک دیکھنا بیکار کی باتیں ہیں, فضول کی باتیں ہیں, اس کی کوئی اسلام میں اور شریعت میں نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ ہجرت کی ابتدا کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سال کی ابتدا یہ محرم الحرام سے کیا. ٹائم ہوگا انشاءاللہ آئندہ ہفتہ. دو باتیں اور رہ گئی ہے کہ محرم الحرام ہی کے مہینے تو بہت ہیں, رمضان, شوال, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, سب رمضان, ذو الحجہ, یہ سب مہینہ ہے. محرم الحرام انہی کے مہینہ کو کیوں قرار دیا ہے سال کی ابتدا, اس کی بات آئے گی. اور دوسری بات یہ آئے گی کہ ہمارے محرم الحرام میں کیا واقعات پیش آئے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے سال کی ابتدا, اور سال ہمیں کیا پیغام دے کے جاتا ہے کہ سال کی یوں ہی ہم ضائع کر دیں کہ سال ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور جاتے جاتے ہمیں کیا پیغام دے کر جا رہا ہے. یہ باتیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلامی تاریخ یاد رکھنے اور اسلام کی ابتدا جہاں سے اس کی تاریخ یاد رکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.